نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی فن ثالث علم البدیع کا سبق نمبر 5 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا و تدبیج توریت سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ و تدبیج توریت کا قول الحریری فمغذغ بر العیش الاخضر وزور المحبوب الاسفر اسود یوم الابیض وبيض فودي الأسود حتى رسى لي العدو الأزرق فيا حبذا الموت الأحمر۔ فالمعنى القريب للمحبوب الأسفر هو الإنسان الذي له صفرة، والبعيد الذهب وهو المراد هنا فيكون تورية. وجمع الألوان لقصد التورية لا يقتضي أن يكون في كل لون تورية كما توهمه البعض، ويلحق به أي باتفاق شيئان أحدهما الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر، نوع تعلق مثل السببية واللزوم۔ عزیز طلبہ، آج ہم تدبیج کی دوسری قسم تدبیج التوریہ سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تجوید کا معنی ہم گزشتہ سبق نمبر 4 میں پڑھ چکے تھے کہ تجوید کہتے ہیں ان یذکر فی معنی من المدح وغیرہ الوان لقصد الکنایۃ او التوریہ، کہ کسی ہیجو وغیرہ یا مرثیہ یا غزل وغیرہ یا مدح وغیرہ میں بہت سارے رنگوں کو یا دو سے زیادہ رنگوں کا ذکر کرنا کنایہ یا توریہ کے قصد سے، تو اسی وجہ سے تدبیج کی پھر 2 قسمیں بن گئی تھی، تدبیجی کنایہ اور تدبیجی توریہ۔ تدبیجی کنایہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ملزوم بول کر لازم معنی مراد لیا جائے۔ تدبیجی توریہ یہ ہے کہ معنی قریب چھوڑ کر معنی بعید مراد لیا جائے۔ تدبیجی کنایہ کی مثال مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر فرمائی تھی، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے الحمرہ اور الخضرہ یہ 2 رنگ ذکر کیے ہیں۔ پہلی سرخ رنگ سے مراد انہوں نے شہادت لی ہے، اور سبز رنگ سے مراد انہوں نے جنت کا لباس لیا ہے بطور کنایہ کے۔ آج کے سبق میں ہم تدبیج کی دوسری قسم تدبیج التوریہ سے متعلق پڑھیں گے۔ تدبیج التوریہ کا معنی یہی ہے کہ قریب معنی چھوڑ کر بعید معنی مراد لیا جائے۔ مصنف علیہ الرحمہ اس کی مثال ذکر فرما رہے ہیں، جیسے کہ علامہ حریری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ حریری صاحب مقامات کا لقب ہے۔ فمغذغ بر العیش الاخضر وزور المحبوب الاسفر اسود یوم الابیض۔ سب سے پہلے ہم لغوی اور صرفی تحقیق پڑھ کر شعر کا ترجمہ سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر محل استشہاد کی طرف آتے ہیں۔ فمغذغ بر، اغبر یہ اغبرار العیش سے ہے۔ اغبر یغبر، اغبرار کا معنی آتا ہے غبار آلود ہونا، گرد آلود ہونا۔ اغبرار العیش کا مطلب ہے زندگی کا تنگ ہو جانا، زندگی میں نقصان اٹھانا اور زندگی میں سخت قسم کے مراحل کا آنا، حالات کا آنا۔ ٹھیک ہے۔ الاخضر کہتے ہیں، العیش الاخضر کا مطلب ہے سرسبز و شاداب، یعنی خوب عیش و عشرت والی زندگی۔ وزور المحبوب الاسفر، وزور ازور، یزور ازورار کا معنی آتا ہے رنگ بدلنا، اور اس کا ایک معنی آتا ہے تباعد او اعرض، یعنی دور چلے جانا یا جو ہے اعراض کرنا۔ المحبوب الاسفر، اسفر اسفرار سے ہے زرد، محبوب محبوب کو کہتے ہیں یعنی زرد محبوب۔ وزور المحبوب الاسفر،
یعنی مجھ سے دور چلا گیا یا دوری اختیار کی یا اعراض کیا، المحبوب الاسفر زرد محبوب نے، فمزق بر العیش الاخضر پس جب غبار آلود ہو گئی، گرد آلود ہو گئی، العیش الاخضر سرسبز یعنی عیش و عشرت والی زندگی، وزور المحبوب الاسفر اور محبوب اسفر یعنی زرد محبوب مراد اس سے جو ہے سونے کے دراہم ہے، وہ مجھ سے دور چلے گئے اور میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اسود یوم الابیض، اسود یسود اسودات کا معنی آتا ہے سیاہ ہونا، یوم الابیض یعنی میرا سفید دن، اسود یوم الابیض میرا سفید دن سیاہ ہوا۔ یوم الابیض سے مراد جو ہے خوشی کا دن ہے، اور اس وداعت کا مطلب یہ ہے کہ میرا خوشی کا دن غم میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس وداعت جو ہے یہ کنایہ ہے تنگی حال سے۔ وَبْيَضَّ فَوْدِ الْأَسْوَدُ، فوت کہتے ہیں مینڈیوں کے بالوں کے کناروں کو، مینڈیوں کے کناروں کو، سروں کے بالوں کی مینڈیاں ہوتی اس کے کناروں کو فوت کہا جاتا ہے، اور الاسود کا معنی سیاہ ہونا۔ تو وَبْيَضَّ فَوْدِ الْأَسْوَدُ میرے سیاہ مینڈیاں یا اس کے کنارے سفید ہو گئے، غم کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ حتیٰ رسا یا رسا، رسا یورسی ترسی کا معنی مرثیہ لکھنا، مرثیہ پڑھنا لکھنا، یا رسا یرسی کا معنی بھی آتے مرثیہ پڑھنا۔ رسا لی العدو الازرق، ازرق کہتے خالص دشمن کو، ازرق یہ زرد رنگ سے ہے، اور یہ العدو الازرق جو ہے یہ ایک اصطلاح بنی ہے، پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ رومی لوگ یہ عرب کے سب سے سخت دشمن ہوا کرتے تھے، اور رومی جو ہے وہ اسی قسم کے جو ہے رنگ رکھتے ہیں، یعنی چتکبرے قسم کے ہوتے ہیں، تو اسی سے کنایہ ہوا جو بھی سخت دشمن ہوتا تھا تو اس کو العدو الازرق کہا جاتا تھا۔ تو کہا کہ حتیٰ رسالی العدو الازرق، یہاں تک کہ خالص دشمن نے، سخت دشمن نے بھی مجھ پر رحم پایا اور میرا مرثیہ پڑا۔ پایا حبذ الموت الاحمر، موت احمر یعنی شہادت کی موت، اے کیا ہی اچھی ہے شہادت کی موت، یا کیا ہی اچھی ہے سبز سرخ رنگ کا جو موت ہے وہ کیا ہی اچھا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے اس علامہ حریری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ان اشعار کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ان اشعار میں آپ غور فرمائیں کہ الاخضر رنگ کا ذکر ہے، اور اسی طرح الاسفر اسفرار کا ذکر ہے، اسودات کا ذکر ہے، اور الابیض کا ذکر ہے، اور اسی طرح جو ہے الازرق کا ذکر ہے، الاحمر کا ذکر ہے۔ مختلف قسم کے رنگوں کو مصنف علیہ الرحمہ نے اس شاعر نے ان اشعار میں جمع کیا ہے، اور ان تمام اشعار میں ان رنگوں سے مصنف علیہ الرحمہ نے تو یا منظوم بول کر لازم معنی یعنی کنائی معنی مراد لیا ہے، اور یا توریہ یعنی قریب معنی چھوڑ کر بعید معنی مراد لیا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے جس مقصد کے لیے اس کو ذکر کیا ہے وہ مقصد ہمارا حاصل ہوگا المحبوب الاسفر سے۔ محبوب الاسفر کا ویسے جو عام معنی ہے وہ تو یہی ہے، یعنی اس میں تدبیجی طوریہ بنتی ہے کہ محبوب اسفر کا قریبی معنی وہ انسان ہے کہ مصائب و پریشانی کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ گیا ہوں، اور اس کا بعید معنی جو ہے وہ سونے کا ہے کہ سونے کا رنگ بھی اصفر ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قریبی معنی چھوڑ کر شاعر نے بعید معنی مراد لیا ہے، اسی کو تدبیجی طوریہ کہا جاتا ہے۔ باقی جو الاخضر ہے یا الاسود ہے یا الابیض ہے، اس سے مصنف علیہ الرحمہ نے بطور کنایہ کے مختلف معنی مراد لیے ہیں۔ العیش الاخضر سے مصنف علیہ الرحمہ نے بطور کنایہ کے جو ہے عیش و عشرت والی زندگی مراد لی ہے۔ فمزق بر العیش الاخضر، جب عیش و عشرت والی خوشی والی زندگی غبار آلود ہو گئی، وزور المحبوب الاسفر،
اور مجھ سے محبوب اسفر یعنی سونے کے سکے دور جا چکے. اسود یوم الابیض اس رنگ سے مصنف علیہ الرحمہ نے جو ہے خوشی کے دن بطور کنایہ کی مراد لی ہے. تو میرے خوشی کے دن سیاہ ہو گئے یعنی حالات اس میں آگے. وبیض فودی الاسود اور میرے سیاہ مینڈیوں کے بالوں اور کے کنارے جو ہے وہ سفید ہو گئے یعنی غم کی وجہ سے میں جو ہے کمزور ہوا. حتی رسالی العدو الازرق، العدو الازرق سے خالص دشمن مراد ہے، یہاں تک کہ خالص دشمن نے بھی مجھ پر مرثیہ پڑا، مجھ پر رحم کایا. فیا حبذ الموت الاحمر، ہے کیا ہی اچھی ہے سرخ موت یعنی مرنا اور کفن یا شہادت کی موت جو ہے یہ کیا ہی اچھی ہے. تو بہرحال یہاں پر محل استشہاد یہی ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے المحبوب الاسفر کا قریبی معنی چھوڑ کر بعیدی معنی مراد لیا ہے، اس لیے یہ تجویزی توریہ ہے. باقی جو علامہ حریری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ جو مختلف قسم کے 7 الوان کو ذکر کیا ہے یعنی اغبرار، اخضرار، اصفرار، اسوداری اور بیاض اور اسی طرح جو ہے سرخ رنگ ہے احمرار، تو ان میں ان تمام رنگوں میں باقی جو معنی ہے وہ کنایہ ہے، صرف اصفرار میں توریہ ہے. تو اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ آگے ذکر فرمائیں گے کہ اگر کوئی شاعر مختلف رنگوں کو ذکر کرتے ہیں تو ان میں سے ایک آدھ رنگ میں توریہ ہوگا، تدبیجی توریہ ایک آدھ رنگ میں ہوگا. تمام رنگوں میں تدبیجی توریہ ہونا یہ ضروری نہیں، جیسے کہ بعض حضرات نے تکلف کر کے یہی معنی مراد لیا ہے کہ تمام الوان میں جو ہے تدبیجی توریہ ہونا ضروری ہے، حالانکہ یہ بات نہیں. تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے و تدبیج توریہ کے قول الحریری کی تدبیجی توریہ جسے علامہ حریری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول فمزغ بر العیش الاخضر، پس جب عیش و عشرت والی زندگی غبار آلود ہو گئی، وزور المحبوب الاسفر اور محبوب اسفر یعنی سونے کے سکے مجھ سے دور جا چکے. اس ود یوم الابیض تو میرے خوشی کے دن تبدیل ہو گئے، وبیض فودی الاسود اور میرے سیاہ مینڈیاں سفید ہو گئی. حتی رسالی العدو الازرق، یہاں تک کہ میرے خالص دشمن نے بھی مجھ پر رحم کایا. فیا حبذ الموت الاحمر، اے کیا ہی اچھی ہے، کیا ہی خوب ہے شہادت والی موت یعنی سرخ موت. فالمعنی القریب للمحبوب الاسفری، تو محبوب اسفر کا قریبی معنی ہوا الانسان، وہ انسان ہے. یعنی محبوب اسفر وہ ہوتا ہے جس پر کٹن حالات آئے اور اس کا رنگ جو ہے وہ زرد آلود ہو جائے. الذی لو صفرۃ، جس کے رنگ جو ہے وہ زرد آلود ہو گیا ہوں. والبعید الذهب، اور اس محبوب اسفر کا بعیدی معنی وہ سونا ہے. وہ المراد ہاں ہونا، اور یہی سونے والا معنی یہاں پر مراد ہے. فیکون توریۃ، تو یہ توریہ ہوا. وجمع الالوان، اب مصنف علیہ الرحمہ یہی بات ذکر فرما رہے ہیں کہ مختلف الوان کا جمع کرنا یہ توریہ کے قصد کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے، نہ قصدیہ نہ کہ یہ توریہ ہی کا مقتضی ہوگا، بلکہ بعض الوان میں کنایہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے. وہ جمع الالوان لقصد توریت، توریہ کے قصد کے لیے مختلف رنگوں کا جمع کرنا لا یقتضی، اس بات کا مقتضی نہیں ہے ان یکون فی کل لون توریۃ، کہ ہر رنگ میں توریہ ہو، یہ بات ضروری نہیں. کما توہمہ البعض، جیسے کہ بعض حضرات نے یہ وہم کیا ہے، لیکن ان حضرات کا یہ وہم درست نہیں. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. ہم نے تدبیج سے متعلق پڑھا کہ تدبیج کہتے ہیں لغت میں مزین کرنے کو، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مدح وغیرہ کے لیے مختلف الوان کو کنایہ یا توریہ کے قصد سے ذکر کرنا. پھر ہم نے پڑھا کہ تدبیج کی 2 قسمیں، تدبیج الکنایہ، تدبیج التوریہ. تدبیج الکنایہ یعنی ملزوم بول کر لازم معنی مراد لینا، تدبیج التوریہ قریب معنی چھوڑ کر بعید معنی مراد لینا. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.